ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. 15 پارے کے شروع میں ایک سورہ ہے، اس سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. اسراء کا معنی کیا ہے؟ اسراء کا معنی رات کے وقت میں جانا، رات میں نکلنا، رات میں سفر کرنا. چونکہ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ثابت اور معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے اس سورہ کا نام ہی اسراء رکھتی ہے. معراج کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ کیا معراج کے سفر کا کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک جانا، یہاں سے وہاں تک کا ایک سفر، ایک حصہ سفر کا ایک حصہ. دوسرا حصہ سفر کا معراج کے سفر کا بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک جانا، ایک سفر کے دوسرا حصہ ہے سفر کا. سمجھ میں معراج کے سفر کے 2 حصے، ایک حصہ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک جانا، پھر بیت المقدس سے عرش معلیٰ پر اللہ تک پہنچ کر اللہ سے ڈائریکٹ، جیسا میں اور آپ بات کر رہے ہیں ویسا اللہ سے بات کر پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی معراج ڈائریکٹ ہوئی ہے، بلا واسطہ ہوئی ہے. اللہ سے حضور ڈائریکٹ دیکھ کر آئے، خواب میں اللہ کو دیکھے نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ کر بات چیت کر کو آئے. اور اللہ تعالیٰ نے سفر کے معراج کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ہے. اور عرش معلیٰ بولو سمجھ میں آیا؟ سفر کے 2 حصے، ایک بیت اللہ سے بیت المقدس تک، تو اس کا ذکر بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا، 15 پارے میں کیا. بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک اللہ پر کیسا گئے وہ حصہ اس پر 7 پارے میں خلف ما خدکم میں سورہ نجم کے شروع میں اللہ ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ معراج کو جب حضور گئے تو اللہ تعالیٰ حضور کو دیکھے بھی ڈائریکٹ، اور حضور اللہ سے بات کرے، اللہ حضور سے بات کرے. اس کے بعد اس سفر میں اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے تحفے دے کر بھیجے، حضور کو 5 نمازیں دے کر بھیجے. واپسی پر اللہ تعالیٰ 3 چیزیں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے میں عطا فرمائیں. ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، دوسرا جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. دوسری بات آپ کے گاؤں کے تعلق سے ہے، جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ اس سے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں تو اللہ کی ذات معاف کر سکتی ہے. شرک کو اللہ کی ذات کبھی گوارا نہیں کرتی. اب یہاں ہونے والا وہی ہے، اللہ جسے معاف نہیں کر تو بول رہا بندے وہی کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے اسی کام کو اللہ کے اپوزٹ میں آ کر کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں گے اللہ کے ارتاج کیا بول کر شرک پر تل گئے بندے. اللہ سے ٹکر نہ لو. اللہ سے آج تک کسی نے ٹکر لیا تو وہ کامیاب نہیں ہوا، جیتا نہیں. ارے ایک پہلوان سے ٹکر لے کر آدمی مار کھا کے شکست کھا جاتا ہے، اس کا مکھا کھا کر. اب خدا کا عذاب کا تھپڑ اگر پڑے گا تو نسل کی اصل برباد ہو جائے گی. اس لیے خدا کے ذات سے کبھی مذاق اور اس کے ذات سے کسی کو شریک نہ کہہ رہا ہو. اس کی ذات کا اور اس کی طاقت کا قدرت کا مار کھانے کی کوشش نہ کرو. سنبھالنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. سنبھال سکتے ہیں تو پھر کر لو، آرام سے کر لو. اس مسجد کو بھی بت خانہ بنا دو، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ میرے رب کو شرک پسند نہیں ہے. ایک عورت کسی بھی آدمی کی بیوی اس کے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ رہے، صرف بات چیت کرے، بندہ پسند نہیں کرتا. بندہ کیسا عجیب ہے کہ اپنے خالق کے ذات اور صفات میں کسی اور کو جوڑ رہا ہے. اسے کیسا پسند آئے گا؟ اسے غیرت نہیں ہے.
آپ کی بیویوں کو اور میری بیویوں کو غیرت ہے، احساس ہے، اس کو غیرت نہیں ہے جو غیرت کو پیدا کرتا ہے، شرم و حیا کو پیدا کرتا ہے. انسان کے اندر ذرا غیرت کیا رکھتی ہے اللہ تعالیٰ، اس کے اندر غیرت بھڑک اٹھتی ہے، جوش بھڑک اٹھتا ہے. غیرت کو پیدا کرنے والے کے خالق کے اندر غیرت نہیں ہوگی اتنی بھی کہ اس کے ساتھ ہر کسی کو شریک کر دیں گے تو خاموش ہو جائے. وہ میرا اور آپ کا غلام نہیں، نعوذ باللہ، سب کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک اور رازق اور مختار کل ہے. دیکھتا رہے گا، ڈھیل دیتا رہے گا. جب پکڑے گا نہیں تو چھڑانے والے کون نہیں ہوں گے، پھر چھڑا بھی نہیں سکو گے. دو چیزیں ہو گئی. سورہ بقرہ کی آخری آیت اللہ تعالیٰ بطور خاص تحفے میں دیا، اور دوسرا جو آدمی شرک کے علاوہ اس سے کتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ چانس نہیں، اس کو معاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تینویں چیز 5 نمازیں اللہ تعالیٰ دے کر بھیجا. 50 نمازیں دیا تھا، گھٹتی گھٹتی 5 ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. کیا بنی اسرائیل کا قصہ؟ اللہ تعالیٰ فرماری دیکھو بھائی، اگر تمہیں میری نافرمانی اگر تم بار بار بھی کرو گے تو میں بھی تم کو عذاب بار بار دوں گا. تم دوبارہ بھی زمین کے اندر فتنہ مچاؤ گے، سرکشی کرو گے تو میں بھی تم کو بار بار اور 2 بار تم کو میں عذاب دوں گا، تم کو تباہی ہوگی. پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، ایک مرتبہ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرے. اب کوئی یہاں کرے سو تو اس نہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے لوگ، خود خدا کی مخالفت کر رہے لوگ، علماء کی زبان کی نہیں، انسانوں کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، خدا کی مخالفت ہو رہی ہے. خدا کی مخالفت وہ کرے سو بنی اسرائیل والے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پر جو کتاب نازل ہوئی شریعت، اس کتاب کی شریعت کی مخالفت کرے. بچے کیا ہو؟ دیکھو نہیں بچے. انبیاء علیہ السلام کو قتل کرے، ناحق قتل کرے، بہت سارے پیغمبروں کو قتل کرے، تورات میں تحریف کرے، تورات کتاب میں تحریف کر کے رکھ ڈالے، اپنی من پسند کی باتیں پھر جوڑ دیے، شرک کیے. یہ چھوڑا سو یہاں بھی جو دیکھو اللہ بھی موقع محل کے ساتھ سے کیا باتیں اللہ لاتا. یہی ہے جب طلب سچی ہوتی ہے تو اللہ باتیں برابر دیتا ہو. آج اللہ تعالیٰ بخت نصر کا حملہ بیان کیا. بنی اسرائیل کی زیادتی زیادہ ہو گئی، ان کا اوور ایکشن کو پرا زیادہ آ گیا تو اللہ کیا کرا، ان کے پروں کو توڑنے کے لیے بخت نصر بادشاہ کو اللہ پیدا کیا. اس نے بنی اسرائیل فلسطین میں رہتے تھے، فلسطین میں، تو وہاں پر یہ بادشاہ بنی اسرائیل پر فلسطین میں ان کو تتر بتر کر دیا، یہودیوں کو. اس کے بعد یہودیوں کا قتل عام کیا. کچھ لوگ زندہ بھی بچ کر چلے گئے، بھاگ کو جانے والے بھاگ کو جانے مطلب زندہ رہ گئے، بچنے کی کوشش کر کو بچ گئے. تو بچنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں کی تھی. کتنے لوگ بچے گی؟ سب کو پکڑ کر قید کر کے لے کر گیا، بابل لے کر گیا، بابل کو غلام بنا کر لے کر گیا. اور وہاں تقریباً یہ لوگ یہودیاں اس کے غلامی میں قید میں 70 سال تک رہے. سمجھ میں آ رہا؟ ایسی اگر سرکشی ہوگی تو ایسی غلامی پھر کرنا اور دیکھنا پڑے گا. ہندوستان آزاد ہو کے 75 سال ہو گیا، اب پھر وہی بے رنگی اور بے رحمی اختیار کرو گے تو پھر اللہ کایا پلٹ دے گا. ہمارے بزرگوں کا خون ہے، اللہ ان کے خون کی لاج رکھ کو اللہ شاید چھوڑ رہا ہے ہم کو، ورنہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے، ان کے خون کا اگر اللہ کے سامنے نذرانہ سامنے اللہ کو نہ ہو، ان کی قربانیاں اللہ کو اگر سامنے نظر نہیں آتی تو اللہ کیا کر دیتا؟ ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اب بھی اللہ ہمارے کو شاید سکون کو ختم کر کے اب کے ظالموں کے حکمرانوں کے غلام بنانے میں اللہ کو دیر نہیں لگے گی. پھر ان کی چمچا گیری کرتے ہوئے پھرنا پڑے گا. اس واسطے وسو ایک بن جاتا، اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ، قرآن کے طالب بن جاؤ. سوچ بات. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا ہوا؟ 70 سال تک یہ لوگ اس کے غلامی میں رہے نہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پھر ان کو اچھے دن دیا، خوشحالی دیا.
تو اس کے بعد پھر کیا کرے؟ اللہ ان کو بہت سارا مال دیا، بچے دیا، اولاد دیا، سب کچھ دینے کے بعد پھر انہیں کیا کرے؟ فلسطین کو آ کر پھر بسنے لگے، فلسطین کو آباد کرے۔ وہ بادشاہ کیا کیا؟ مختصر فلسطین سے بھگا کو ان کو مادہ کہتی ماتا کی مار ڈالا، بچے سے لوگوں کو بابل کو لے کر چلے گا خیدی کر کو۔ اب پھر کیا کرے وہ لوگ؟ پھر آ کر یہاں بسنے لگے، کہاں؟ فلسطین میں۔ اب پھر کیا ہوا؟ وہی کام جب انہوں نے نافرمانی کری اللہ کے، تو اللہ کیا کیا؟ ان کو بادشاہ کو بھیج کر سب کو ختم کر دیا۔ اب انہوں خرید کر وہ لے کر گیا، پھر کئی سالوں کے بعد 70 سال کے بعد پھر اب آئے نہیں، تو اب تو کم سے کم اللہ کو مان کر صحیح زندگی گزارنا۔ اب بھی نہیں، شرم نہیں آتی ان کو، ہم کو بھی شرم نہیں آتی وہی سچ۔ جب تک اللہ کا تھپڑ نہیں پڑتا تب تک شرم نہیں آتی۔ وہ تھپڑ پڑنے سے سدھر گئے تو سدھر گئے، ورنہ نسلوں کی نسل قیامت تک پھر ایمان پر نہیں جم سکتی۔ پھر وہ ویسا تھپڑ رہتا اللہ کا، پھر ویسا عذاب رہتا اللہ کا۔ تو وہی کر انہوں نے پھر پہلے کے سر کا نافرمانی شروع کر دی ہے۔ تیتوس رومی کا حملہ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں پر پھر دوبارہ حملہ کرایا۔ یہودیوں پر، یہودیوں کی سرکشی اور نافرمانی بہت بڑھ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر تیتوس رومی بادشاہ تھا، اس کو یہودیوں پر مسلط کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسا بخت نصر ختم کر دیا تھا، ویسا یہ بادشاہ بھی، تیتوس بادشاہ بھی، رومی کا بادشاہ، یہودیوں کو ختم کر دیا۔ اور بیت المقدس کو جیسا ویران کر دیا تھا بخت نصر بادشاہ، ویسا ان بھی بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ ہمارے گاؤں کو اگر ویران کرنا ہے تو پھر وہ کام کرو، نئی مرتبہ سے روکنے کی فکر کوشش جلد از جلد ہونا چاہیے، جلدی اس کا دفاع ہو، ورنہ پھر یہی حال ہوگا۔ بیت المقدس پیغمبروں کی جگہ تھی، اسے ویران کر دیا بادشاہ۔ اگر ہمارا حال بھی اگر اس کو روکنے میں تاخیر ہو گئی مزید، تو اس گاؤں کے ویران ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہاں بھی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا، تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو پھر تم کو جیسا بخت نصر ختم کیا، تیتوس بادشاہ ختم کیا، ویسا بھی تم اگر نبی کی نافرمانی کرو گے میرے محمد کی، تو تم کو اب بھی میں ختم کر دوں گا، بول رہا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، اللہ بول رہا ہے۔ تو لیکن پھر بھی یہود اپنے کرتوت اور سرکشی سے انہوں باز نہیں آئے، وہی کام کر لے کو تھے، حضور کو مانتے نہیں تھے، حضور کو ختم کرنے کی فکر کرتے تھے۔ تو آخر ان کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا، ان کو اپنی زندگی میں خیبر تک ان کو نکال دیا، خیبر پہنچا دیا۔ بعد میں پھر ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت میں بالکل خیبر سے ان کو نکال کر باہر کر دیے۔ سدھرنے کے لیے ہمارے لیے یہ سب نصیحتیں ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ آپ دیکھو قرآن کریم ایک جامع اور مانی کتاب ہے۔ قرآن آسان بھی ہے، اور آدمی کو قرآن آسان بھی ہے، محفوظ بھی ہے، دو چیزیں، اور آدمی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے۔ یہ تین چیزیں اور قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پڑھنے لگو کہ آپ تو قرآن مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور قرآن محفوظ ہے۔ کل کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ کوئی کتاب، آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اگر اللہ لیا ہے تو قرآن ہے۔ تو وہی بول رہا، جو آدمی قرآن کے نقش قدم پر چلے گا، قرآن کی باتوں پر عمل کرے گا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا تو دنیا میں ہی مرنے سے پہلے اپنی ناکامی دیکھ لے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کیا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ماں باپ کے حق کو اللہ اس آیت کو بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اس آیت کے اندر تعالیٰ نے اپنے حقوق کی ادائیگی اور اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا حق اور ماں باپ کی اطاعت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی اللہ بات کیا۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بھی ہے، الف لام میم پہلے پارے کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی بات، اپنی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ حکم دیا ہے۔ تو اب سمجھ لینا چاہیے کہ ماں باپ کا اسلام میں کتنا مرتبہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کا اٹھا کر دیکھیں گے تو بابو بر الوالدین،
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ باب کے تحت جتنی حدیثیں آئیں گی ان حدیثوں کے اندر، ان بابوں کے اندر یہ حدیث ضرور آئے گی کہ آدمی جتنے گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی سزا مرنے کے بعد ملنا طے ہے، ہو گیا. لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس نافرمانی اور گناہ کی سزا مرنے سے پہلے ہی اولاد دیکھ کر ہی مرے گی. سمجھنا آسان راستہ، ماں باپ کی خدمت کر لیں گے تو جنت ہو جانے کا بہت شارٹ کٹ راستہ ہے. آج اللہ تعالیٰ نے دین کا خلاصہ بیان کیا. دو چیزیں دین کا خلاصہ، اوامر اور نواہی. 8ویں پارے میں یا کسی اور پارے میں گزر چکا تھا یہی بات، یہی مضمون. آگے بڑھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے باس بعد الموت کا تذکرہ کیا، مرنے کے بعد زندہ کیسا ہوتے اس کو اللہ بیان کیا، عقیدے کو بیان کیا. تو منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ہو جائیں گی تو پھر اللہ کیسا زندہ کرے گا، پھر سرے سے اللہ کیسا زندہ کرتا، پھر کیسا پیدا کرتا. آ کر پیغمبر سے پوچھنے لگے تو پیغمبر کو اللہ بتا رہا ہے کہ اب بولو ان کو، اگر وہ لوگ چاہے تو مضبوط پتھر بن جائیں، مضبوط لوہا بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اصل شکل میں لوٹا کر ان کو اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ، اللہ کی طاقت الگ ہے، بندوں کی طاقت الگ ہے. اللہ کی طاقت کو اپنی طاقت پر ڈیپینڈ نہ کرو، قیاس نہ کرو اسے. اللہ تعالیٰ جو ذات پہلے آدمی نہیں تھا اب اللہ اسے وجود بخشا ہے، تو پھر اللہ معدوم سے موجود میں لایا ہے. اب پھر اسے ایک مرتبہ اللہ پیدا کر ڈالا تو پھر اسے دوبارہ کرنا کوئی مشکل، پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی حالت بیان کیا. جب سمندر کا سفر کرتے تو سمندر میں تجارت کی غرض سے سفر کرتے تو بسا اوقات کبھی کبھار سمندر میں طوفان آ جاتا تو اس وقت کیا کرتے، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے. اب سمجھ میں آ رہا، سمندر میں سفر کرتے وقت میں طوفان آ کر ان کی کشتی ہلنے لگتی، زلزلہ کھا کر، جھونکا کھا کر، تو اس وقت میں اپنے بتوں کو پکارنے کے بجائے اللہ کو پکارتے تھے انہوں بھی. جب کو کیا معلوم ہوتا ہے ہمارے بتا صحیح خدا نہیں، انہوں ان صحیح خدا بن کر ان کو معلوم تھا، اسی لیے تو انہوں اپنے معبودوں کو چھوڑ کر، اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے. صحیح بات کی، اللہ ان کی پکار کو سن کر ان کو کشتیوں کے زلزلے کے طوفان سے اللہ جب ان کو زندگی دیتا تھا، بچا لیتا تھا، تو بچنے کے بعد شکر ادا کر کے اللہ کی بات کرنا نہیں، ویسا نہیں کرتے تھے. پھر اللہ کا فرمانے شروع کر دیتے تھے، ناشکری کرتے ہوئے پھر وہی کرتوت کرتے تھے. جس نے سمندر سے نجات دیا، دیکھو نقطہ سنو، جو اللہ پانی میں ان کو نجات دیا وہ اللہ کو اگر غصہ آ گیا اس کی نافرمانی کرتے رہے تو وہ اللہ پانی کے باہر خشکی پر اللہ تعالیٰ عذاب کو لانے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پانی سے بچایا، پانی سے بچایا. اب اگر اس کی نافرمانی کرے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، خشکی پر زمین پر جہاں پانی نہیں ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ پانی لا کر بھی اللہ ختم کر سکتا ہے، دسا سکتا ہے زمین میں بھی، اللہ کیا بھی کر سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے تیزی سے. نماز تہجد کا اہتمام، اس پر اللہ نے اس پر بات کی ہے. تہجد کی نماز پڑھو، ہو سکے تو اجالے پارے اٹھ کر پڑھنا افضل ہے. نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ کر سو جاؤ. 8 رکعت تہجد کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعت ہے. تراویح کی 8 رکعت نہیں ہے، تہجد کی 8 رکعت تھی. سمجھ میں آ رہا؟ آج بہت سارے لوگوں کو خدشہ رہتا ہے 8 رکعت کرتے تراویح کی. 8 رکعت تراویح کی رہتی، بھائی تہجد کی تھے سو حدیثیں پڑھ کر سنو، پڑھ کر دیکھو حدیثیں. آگے اللہ تعالیٰ نے روح کے متعلق بات کیا. مشرکین یہود کے بتائی ہوئی بات پر آ کر مشرکین کیا کرتے تھے، یہود سے کوئی بات پوچھتے، وہ بات آ کر پیغمبر سے پوچھتے تھے ایسا کیا، ایسا ہے کیا بول کر. تو وہی کیے، آ کر کیا پوچھے، روح کے بارے میں سوال کرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا ہے بتاؤ پیغمبر. تو حضور کو اللہ نے حضور سے فرمایا تھا کہ تمہیں پیغمبر روح کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، ان کو کیا جواب دینا پڑے. ایک ہی بات بولو، روح میرے حکم سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي،
یہ امر ربی ہے، اللہ کے حکم سے آدھی چیز ہو، کوئی کسی کو دلتے نہیں، امر ربی ہے بول کر بولو آپ جواب دیتا ہے، اسے اور تفصیل بولنا کون کو بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرما کر بھیج دیا. کئی کو اللہ ویسا بولے روح کی مزید تفصیل بیان کرنا تھا، کئی کو نہیں بولے تو روح کیا ہے، کیوں ہے، کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، کیا یہ سب بولے تو ان کو سمجھنے کا دماغ نہیں ہے. اب چپ کے سمجھا کو کئی ٹائم ویسٹ کرنا بولو، اس لیے اللہ پیغمبر کو بولے شارٹ بول کر چھوڑ دو ان کو. آگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختار کل ہونے کی اللہ نے نفی فرمائی ہے. یہ لوگ اگر مشرکین مکہ آ کر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر اس وقت تک ہم ایمان نہیں لاتے جب تک کہ آپ ہمارے مطالبات پوری نہ کریں. سمجھ میں آ رہا؟ آ کر کیا کیا کی بولتے تھے، زمین سے پانی نکالو، وہاں سے جا کر اللہ کے پاس سے کتاب لے کر آؤ، وہ کتاب لے کر تو ہم دکھاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، کیا کیا کی بولتے تھے. اپنے من کے پسند کے معجزات طلب کرتے تھے. تو اللہ کے نبی فرماتے بھائی یہ سب چیزیں میں بھی تمہارے ساتھ انسان ہوں لیکن میں رسول ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ انسان ہوں لیکن ساتھ میں رسول ہوں. اب زمین سے چشمے پر ابلنے لگانا، آسمان کو جا کر میں کتاب لے کر، یہ میرے خود سے میں نہیں کر سکتا. اللہ اگر توفیق دیا، اللہ اگر بلا لیا تو میں یہ کر سکتا ہوں اللہ کی قدرت اور اللہ کی مدد سے، ورنہ میں میرے خود سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں مختار کل نہیں ہوں، میں کیا چاہے وہ نہیں کر سکتا. تمہارے سر کا انسان ہوں میں، لیکن تمہارے میرے فرق کیا بولتے، تمہیں عام انسان ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، انسان بھی ہوں نبی بھی ہوں. تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضور نے یہ فرمایا ان کو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی 9 واضح شانیاں، یوں سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 9 معجزے دیا یا 9 اللہ تعالیٰ احکامات دیا تھا. 2 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، 9 معجزے سمجھو یا 9 اللہ کے احکامات سمجھو. اللہ اس کو بیان کیا ہے. آگے بڑھیں گے، جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو کھول کر بولتا ہوں. اچھا، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، کیا بول کر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایسا دعا کرتے تھے. تو مشرکین سن کر حضور سے آ کر کہنے لگے، تمہیں بولتے تو بھائی اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک بولو بول کر، تمہیں یا اللہ بول رہی، یا رحمان بول رہی، یا رحیم بول رہی. تو دیکھو ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے. یہ سب نام اللہ کے چھوٹے بچے کو معلوم ہوتا ہے سب اللہ کے نام بول کر، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے. نبی سے آ کر پوچھ رہی آ کر بھائی تمہیں بولتے ہیں کہ اللہ کو مانو بول کر، پھر تمہیں بولتے ہیں تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم بول کر، کیسا ہے بول کر بہت استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. بھائی اللہ کے نام بہت سارے ہیں، اللہ ایک ہی 600 اسے ماننا سو، لیکن اس اللہ ایک اللہ کے کئی نام ہیں. ان کئی ناموں سے رحمان رحیم غفار ستار ناموں سے اللہ کو پکار سکتے ہیں. ویسا میں اللہ کو کئی ناموں سے پکار کر دعا کر بول کر اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے. دیکھو وقتی میں عقل نہیں ان کو، اللہ نے ان کے کم علمی کا اللہ نے ان کا رد کیا ہے، اور تبھی معلوم نہیں تمہاری بول کر اللہ ان کا رد کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن زور سے پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سن کر مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ قرآن کو زیادہ زور سے نہ کو پڑھو، یہ لوگ تمہارے کو پڑھتے سے دیکھ کر یہ لوگ ہنس رہی نو، اس کا سے تمہیں ہلکا پڑھو کر کے اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے. نہ بالکل آہستہ پڑھے نہ بالکل زور سے پڑھے، ایک معمولی انداز سے معمولی آواز سے آپ قرآن پڑھو کر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے. ہمارا دین بھی درمیانی درجے کا دین ہے، اعتدال والا دین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درمیانی پن سے اعتدال سے پڑھو بول کر اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید باری کو اللہ بیان کیا. سورہ اسراء، اب سورہ شروع ہونی ہے 15 پارے کے شروع میں، اب یہ سورہ ختم ہو رہا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ یہود نصارہ مشرکین ان کی اللہ تردید کر رہا ہے، ان کی اللہ رد کر رہا ہے کہ انہوں اللہ کو کیا بولتے، اللہ کے بارے میں بولتے کہ بھئی اللہ کو بیٹا بھی ہے بولتے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہا ہے کہ بھئی اللہ کو کون بیٹا بھی نہیں، اللہ خود کسی کا بیٹا بھی نہیں، وہ کسی کا باپ بھی نہیں، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، ایسا بول کر اللہ نے ان کو رد کیا ہے. آگے سورہ کہف، یہ بہترین سورہ ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پکا پڑھنا، اس سے دجال کی فتنوں سے بچ جائیں گے. کہف کے معنی کیا؟ غار، غار، سرنگم.
تو اسے کہف بول کر ایک نام رکھے اسے. ان کا واقعہ سامنے آتا کئی کو رکھے بول کر. اس میں ایک واقعہ ہے, قصہ ہے. ایک بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ. قصہ آ رہا ہے. ظالم بادشاہ تھا تو وہ بادشاہ مشرک تھا. دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوان, اس ظالم بادشاہ کے زمانے میں چند نوجوان ایمان اسلام پر جم کر تھے. تو وہ بادشاہ مسلمانوں کو بہت تکلیف دینا, ستانا ایسا کرتا تھا. تو یہ لوگ کیا کرے, چند نوجوان, جو نوجوان کتنے تھے وہ تذکرہ سامنے آتا. تو یہ لوگ کیا کرے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی غار میں جا کر چھپ گئے. وہ غار بھی عجیب تھا. غار میں جا کر چھپ گئے تو 309 سال تک وہ غار میں جو سو گئے. اللہ ان کو سلا دیا. سانس چلتی کی چلتی تھی لیکن ان کا دم نہیں نکلا تھا. 309 سال کے بعد یہ لوگ بیدار ہوئے. جب 309 سال کے بعد, اور ایک بات سنو, سورج کی روشنی یعنی ان پر نہیں پڑتی تھی. جب سورج ادھر سے نکلتا تو سورج ان کے دائیں طرف پڑتا تھا. غار کا ذرا منہ کھلنا تھا ہوا کھیلنے کے لیے, تو سورج ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی. ہوا بھی کھیلتی تھی, ان کے اوپر سورج نہیں پڑتا تھا. سورج اگر ادھر سے نکلتا تو ان کے اوپر سیدھی طرف ہو جاتا, روشنی نہیں پڑتی تھی, اجالا ہوتا تھا. جب سورج ادھر اس طرف آ جاتا تو روشنی اس کے سیدھا طرف یا بائیں طرف آتی تھی, ان پر روشنی نہیں پڑتی تھی. تو انہوں 309 سال تک سو کر تھے. 309 سال کے بعد انہوں بیدار ہوئے. تو بیدار ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کرنے لگے. بھائی کتنے دن ہوا میں سو جا کو بول کر. کوئی آدمی بول رہا بھائی ایک دن سو گیا رہے بول کر بولتا. ایک آدمی بولتا ایک دن بھی نہیں سوئے ہوئے, ایک دن کے 1-2 گھنٹے سو رہے بول کر بولتے. بعد میں ایک آدمی کو کھانا لے کا بول کر باہر گو کو بھیجتے. اسے 1-2 باتیں بولتے. بھائی گو میں گئے تو تمہیں ذرا جتن سے جاؤ بھائی بول کر بولتا. اور ایک بات کیا بولتا, بھائی تمہیں دکان والوں سے حساب سے بات کرو, ہمیں وہاں ہے بول کر معلوم ہوا تو پھر ہمارے کو کیا اندر کر سکتی, تمہیں جتن سی دیکھ کر جا کر بات کرو بول کر بول کو بھیجتا. تو وہاں گاؤں میں گئے تو کیا, انہوں جب غار میں گئے تھے 309 سال پہلے وہ بادشاہ الگ تھا. اب 309 سال کے بعد وہ بادشاہ نہیں تھا, بادشاہ بدل گیا تھا, اچھا بادشاہ تھا. اب انہوں بعد میں ان کا روز روٹ لے جانے کا وہ سب ہو جاتا. بعد میں ان کی وفات ہو جاتی. وفات کے بعد وہ اس وقت کا بادشاہ کیا کرتا, ان کے نام پر انہوں 7 آدمیاں رہتے اور ساتھ میں ان کا ایک کتا رہتا. تو وہ بادشاہ ان کے نام پر ایک مسجد بنا کر وہاں ان کے ناموں پر ایک تختی پر ان کو اصحاب کہف بھی بولتے اور اصحاب رقیم بھی بولتے. رقیم کا معنی کیا, اصحاب کہف کا تو کیا غار والوں کا قصہ, اصحاب رقیم کا تو کیا, اصحاب رقیم کا تو تختی والوں کا قصہ. وہ 309 سال بعد کا بادشاہ ان اچھا آدمی تھا. تو ان کیا کیا, ان کے انتقال کے بعد ان سب کے نام پر مسجد بنا کر, ان کے نام پر مسجد بنانے کے بعد سب کے یہ حضرت کا نام یہ نام, یہ حضرت کا نام یہ نام ہے, ان سب کے نام لکھ کر باہر لگا دیتا. اس لیے ان کا نام اصحاب کہف بھی ہے اور اصحاب رقیم بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے, چلو ہو گیا قصہ. اب ان کی تعداد کیا تھی, ابھی بلانے میں 7 جنے تھے, ایک ساتھ میں کتا تھا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا. ایک آدمی کافر تھا, وہ آدمی اللہ کو مانتا نہیں تھا اور اس کے پاس مال وغیرہ زیادہ تھا اس کے پاس. تو وہ آدمی دولت تھی, مال تھا, تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں کیا تھا کہ بھائی میرے پاس جو دولت ہے یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتی, یہ اس کے دماغ پر سوار تھا. لیکن جب اس کے پاس اللہ نعمتیں چھین لیا تو جب بعد میں معلوم ہوا اسے بھائی یہ نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہنے کی نہیں بول کر جب معلوم ہوا, جب خالی ہاتھ ہو گیا اس وقت تب سمجھنے لگا, تب اسے احساس ہوا, جب اسے جھٹکا لگا یہ پیسے یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہنے کا نہیں بول کر. اس سے جب نعمت ہوتی ہے کون سی نعمت بھی رہتے, پیسہ رہتے, بیوی رہتے, بچے, یہ سب نعمت ہمارے پاس گاڑی ہے, یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. ایمان ہے یہ تو سب سے عظیم نعمت ہے, اس کی قدر کر لینا, اس کی حفاظت کر لینا. مال اور دنیا کی زینت میں آدمی پڑھ کر اللہ کو نہیں بھولنا, اعمال پر آدمی توجہ دینا, اعمال پر آدمی لگ کر رہنا, یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. سمجھ میں آنا, سبحان اللہ بولے یہ کام آتا, الحمدللہ بولے یہ کام آتا. مال دولت یہ صرف ہمارے
قبر تک ہی رہیں گے. ہاں البتہ مال کو اگر اچھی جگہ لگے تو وہ مال کام آتا، اب وہاں لگے تو کیا آتا؟ الٹا تمہارے اور میرے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا. اس لیے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو. کہاں خرچ کرنا آپ کو معلوم نہیں، آ کر کچھ بتاؤں گا آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے، کون سی بہتر جگہ ہے. اولاد کو بھی اگر صحیح تربیت کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے یہ سارے ثواب بھی کرے گی، نہیں تو پھر ہمارے قبروں پر آ کر تھوک کر مود کر جائے گی. سمجھ میں رہا؟ اعمال پر زور دینا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا لمبا چوڑا قصہ اللہ بیان کیا. اس میں ایک قصہ یہ بھی کیا کہ ایک آدمی آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پوچھتا، بتاؤ موسیٰ کہ اب اس وقت دھرتی پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ بھائی سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں بول کر بول دیے. صحیح بات ہے، پیغمبروں کے پاس علم رہتا ہے، امت کے اندر جتنا علم رہتا ہے امتیوں کے علم سے بھی زیادہ علم نبی کے پاس رہتا ہے. ایک حساب سے دیکھیں تو ان کی بات صحیح تھی، اور ایک حساب سے دیکھیں گے تو اللہ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ بھائی تم فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں مقام پر جاؤ، فلاں دریا پر جاؤ، وہاں حضرت ادریس حضرت خضر رہیں گے، تم ان کی صحبت اختیار کرو، تم ان کے ساتھ رہو بول کر اللہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیتا. لمبا چوڑا قصہ ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کیا بولتے، بھائی تمہیں میرے ساتھ رہنا صحیح بات ہے، لیکن تمہیں چپ کے رہنا، بھائی کیا کیا کرتا تو تمہیں دیکھتے رہنا خاموش. تمہیں کیا تو بولے تو میرے ساتھ نہیں، تمہیں میرے ساتھ رہنے کے تمہیں اجازت نہیں، میرے ساتھ رہنے کی تمہیں خاموش ہے تو رہو، نہیں تو نہیں تمہاری مرضی. اب حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کریں، عجیب عجیب کام. ایک کام کیا کریں، ان کا پڑوا تھا نہیں جانے کا پڑوا، اسے یہ لوگ کیا کر ڈالتے، اس کے تختے کو یہ لوگ سوراخ کر ڈالتے. ایک تو یہ کام کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چپکے سے رہتے، پوچھتے کئی کرے پوچھتے، انہوں مریض کیا بولے، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، چلو تمہیں چپکے رہنا، تمہیں زیادہ سوال کرتا ہوں تو میرے ساتھ رکھو. اب انہوں سوراخ کرے، انہوں پوچھ لی موسیٰ علیہ السلام کئی کرے بول کر، انہوں چپکے ہو گئی تمہیں بول کر انہوں. اور ایک کام کیا کرتے، ایک بچے کو قتل کر دیتے. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام، انہوں ایک گاؤں سے جانتے تو وہ گاؤں والے ان کو مہمان سمجھ کر پکا کو کھانا نہیں، کیا آبش نہیں کرتے وہ گاؤں والے. پھر بھی حضرت خضر کیا کرتے، وہ گاؤں والوں کے لیے دیوار بن کو دیتے، چپکے پیسے سے کیا نہیں لیتے، دیوار بن کو دیتے. اب یہ 3 کام ہو گئے، قصہ ہو گیا، بات ہو گئی. تو اب کیا ہوا، آخر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے جدا ہو کے جاتے رہتے کس کا رستہ انہوں، تو تب بولتے سفر پورا ہونے کے بعد، موسیٰ اب تمہیں کیوں جاری تو ہوئی، چلو وہ جو میں کاما کرا نہیں، پڑھے کو سوراخ ڈالیا، بچے کو مننے ماریا، اور میں دیوار کو بن کو دیا، وہ اب میں ہمارے کو کھلا کو پکا کو ہمارے اکرام نہیں کرے، مہمان نواز نہیں کرے، پھر بھی میں ان کے گھر کا کام کر دیا، دیوار بنا کو دیا. اب یہ 3 سوالوں کا جواب سن کو تمہیں سمجھا بول کر بولتے. اب ہماری بھی وہی آخری باتیں پارے کی. پہلے کام کیا تھا، پڑوے کو سوراخ کرے، کئی کو کرے پڑوے کو سوراخ کرے. تو جب یہ کشتی وہاں سے جاتی تو اس طرف گٹ کو گئی تو وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، جو کشتی اچھی ہوتی تھی اسے وہ قبضہ کر لیتا تھا. اب اگر کشتی میں سوراخ ہوتا تو وہ کشتی کو لیتا نہیں تھا، یہ کشتی میں عیب ہے بول کر سوراخ پڑ کو ہے عیب ہے بول کر لیتا نہیں تھا. اب اس لیے کیا کرے، یہ کشتی یہ قوم والا کی ان کی بول کر کیا کرے، وہ بادشاہ میں لینا بول کر کشتی کو عیب ڈال دیے، سوراخ کر دیے. سمجھ میں آئی، حکمت سمجھ میں آ گئی. دوسری حکمت، دوسرا کیا، بچے کو قتل کرے. سو بچے کو کئی قتل کرے بولے تو وہ جواب کیا دیتے، بھائی یہ بچہ بڑا ہو کر ان کے ماں باپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن سکتا تھا، ان کا نافرمان بن سکتا تھا. اللہ نے وہ بات میرے دل میں ڈال دیا تو میں کئی کو بڑا ہو کر ان کے ماں باپ کو ستانا بول کر میں اسے بچپن میں قتل کر دیا بول کر بولتے. اور اس کے بعد بھی ان کے ماں باپ کو انہوں جتنے بچہ قتل کرے ان کو اس بچے کو قتل کرنے کے بعد بہت سارے بچے ان کو پیدا ہوتے. تیسرا کام کیا تھا، دیوار بننا. دیوار کا ایک بنے بولے تو 2 بچے یتیم تھے، ان کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا، 2 بچے یتیم تھے. تو اب ان کے بابا زمین میں خزانہ چھپا کو مر گئے تھے. اب وہ ان کے گھر کی دیوار پڑکو ہے، ان کے بابا چھپے سو خزانہ زمین میں. آپ دیوار نہیں بنے بول رہے ہو، پورے گاؤں والے پورے خاندان والے کیا کرتے، خاندان والے دوست اصل آ کر اسے قبضہ کر کو چلے جاتے بول کر کیا کرے، وہ بچے بڑے ہو کر ان کے بابا نے سو مالی گوشت کھانا بول کر کیا کرے، حضرت خضر وہ بچوں کے واسطے ان کا مال محفوظ رہنا بول کر دیوار ان کو دیا. ان کو سمجھ میں آپ پورا قصہ. تو یہاں سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ امت اگر
شرک بھی کرے گی، درگاہ کے لیے پیسہ جمع کرے گی اور کسی کام کے لیے کیا کیا کی کرتی رہے گی، تو علماء خاموش نہیں رہیں گے. جیسا حضرت خضر علیہ السلام کے پردے کو عائد کرنے پر موسیٰ خاموش نہیں ہوئے، ویسا ان نبیوں کے ہم وارث ہیں. امت کیا بھی کرے گی تو ہم کیا کریں گے؟ آپ سے سوال کریں گے. کئی کو کرتے ایسا بول کر ہمارا حق ہے، یہ ہم سوال کریں گے. یہ ان کا علم اور ان کی میراث تھی، ان کے صدقے میں ہم کو ملی ہے. ہم ویسا انہوں جیسا سوال کرتے تھے ویسا سوال ہم بھی آپ سے کرتے رہیں گے. یہ کئی کو کرتے، وہ کئی کو کرتے، ہم کو پوچھ کر کرو. یہ جائز نہیں، یہ جائز ہے. سور کھانا کو حرام ہے، گائے کھاؤ حلال ہے، یہ ہمیں بولتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات سے، ان صورتوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سے، بدعت سے، رسم و رواج سے بچنے کی اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ ہم کو ذریعے کے طور پر استعمال فرمائے.